اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج یہ وہ قوم ہے جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سمندر سے گزریں گے تو سمندر پی جائیں گے۔ پھر وہ وقت آئے گا جب پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹ جائے گی۔ جال کے خاتمے اور یہودیوں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات فرمائیں گے۔ لوگ امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی جائے گی کہ میں ایسی قوم کو آزاد کرنے والا ہوں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ آپ میرے خالص بندوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں۔ کوہ طور پر قلعہ بند ہو کر سامان حرب و رصد تقسیم فرمانے میں مشغول ہوں گے کہ قوم یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کی آمد قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جب یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا اور وہ ہجوم کی طرح بلندیوں سے اتریں گے، حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کر کے اس قوم کو بند کر دیا تھا۔ اس دیوار کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ذوالقرنین نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب میرے اللہ کا وعدہ آ جائے گا وہ اسے گرا کر برابر کر دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ فتح الباری کے مطابق ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عرب مسلمان بادشاہ تھے۔ آپ ایک متقی اور عادل حکمران تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں اور طاقتوں سے نوازا تھا۔ ایک بار انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ 3 سمتوں میں سفر کیا، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف اور پھر شمال کی طرف۔ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ سورج غروب ہونے والے مقام تک جا پہنچے۔ وہاں انہیں کفار کی ایک قوم ملی۔ ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو اس قوم کو کفر کی وجہ سے سزا دیں، چاہیں تو نرمی کا برتاؤ کریں۔ آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف سفر کیا، حتیٰ کہ آپ اس مقام تک جا پہنچے جہاں سے سورج ابھرتا ہے۔ وہاں بھی آپ کا واسطہ ایک قوم سے پڑا اور آپ نے انہیں سزا دینے کی بجائے نرمی کا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ نے جنوب کی طرف سفر اختیار کیا تو آپ 2 پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے۔ وہاں ایک قوم نے آپ سے شکایت کی، پہاڑ کی دوسری طرف یاجوج ماجوج قوم آباد ہے جو ان پر حملہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور خون خرابہ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی قوت اور ہیبت کو دیکھتے ہوئے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں تاکہ وہ خون خرابے سے بچ سکیں۔ لوہے کے بہت بڑے بڑے تختوں سے ایک دیوار تعمیر کر دی۔ اس دیوار کی موٹائی 60 گز ہے۔ یاجوج ماجوج یہ دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں کہ کل اس کو آگے توڑیں گے، جبکہ اللہ اس دیوار کی موٹائی پھر برابر کر دیتا ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ آ کر اس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ جب تک ان کو قید رکھنا چاہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب اللہ نے ان کی آزادی کا فیصلہ کیا تو وہ اس دن کے آخر میں کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ اگلے دن وہ دیوار کو اسی حال میں پائیں گے جیسا کہ چھوڑ کر گئے تھے تو وہ اس کو توڑ کر بھاگ نکلیں گے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایسے مضبوط اور طاقتور لوگ ہیں جن سے کوئی شخص نہیں لڑ سکتا۔ ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے اور آنکھیں چھوٹی ہیں۔ دجال کی ہلاکت کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کی آزادی کی خبر ملے گی۔
آپ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے قتل و غارت کرتے اور تباہی و بربادی پھیلاتے چل پڑیں گے۔ یہ جب بحیرہ طبریہ سے گزریں گے، جس کی لمبائی 10 میل ہے، تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور اسے دیکھ کر کہیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی تھا، اور اپنے دائیں بائیں لوٹ مار قتل و غارت کرتے کرتے چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ کوہ خمر کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہم نے روئے زمین کے سب باشندوں کو ہلاک کر دیا ہے، چلو اب آسمان کے رہنے والوں کو قتل کرتے ہیں، اور آسمان کی طرف تیر چلاتے ہیں۔ اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے انہیں لوٹا دے گا، اور بے وقوف یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اہل آسمان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کی یاجوج ماجوج کی تباہی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا کے جواب میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک پھوڑا پیدا کرے گا، اور ایک صبح وہ مردہ پائے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی، اور پھر اللہ کی طرف سے رجوع کر کے دعا کریں گے۔ اللہ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور زمین صاف ہو جائے گی اور انتہائی سرسبز شاداب ہو جائے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔